بھی بخش دے اور اس کے تو خیال مجھے بھی بخش دے. لیکن آج ہمارے دلوں کی سختیاں، ہماری زبانوں کی سختیاں اتنی ہو چکی ہیں کہ چھوٹی چھوٹی برائیاں ہمارے لیے قبر میں عذاب کا باعث بن گئی ہے. گالیاں نہیں دیں. پہلے بات کی جھوٹ کی، پھر بات کی غیبت کی، اب بات کرتی ہوں گالی نہیں دیں. انہی چیزوں پہ ہماری زندگیاں خراب ہوتی ہیں نا. جھوٹ، حسد، غیبت، چغلی، ریاکاری، دکھاوا، گالیوں سے ہی ہماری زندگی خراب ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کے ہم عادی ہو گئے. گالی ہم نے نہیں دینی. جتنی گالیاں دیتی ہیں اتنے ہم قبر کے اندر بچھو پیدا کرواتی ہیں. جتنی گالیاں دیں گے، اس لیے ہم نے گالی نہیں دینی. حسد، یہ مولا ہوتے جے سونے کپڑے پاندی انہوں انہیں کپڑے نہ نوازے کوٹھی کار دیتی ہے تو منو نہیں دیندہ. یہی حسد ہے نا، کسی کو دیکھ کر جلنا کہ مولا اس کو عطا کیا ہے، دنیاوی اشیاء اس کو عطا کیا، مجھے عطا نہیں کی. ایسی حسد ہم نے نہیں کرنے. ارے رب نے غربت دی، مسکینی دی، اسی پہ بھی ہم نے فخر کرنا ہے کہ شکر ہے کہ رب کی نظر میں ہم ہیں. شکر ہے کہ رب کی نظر میں ہم ہیں. اگر حسد کرنا ہے تو کسی دین والی کو دیکھ کر کرنا، جن کو دیکھ کے ہم جیسے کو شرم آ جائے کہ مولا اس کو اتنا دیندار بنایا ہے، اتنا عاشق رسول بنایا ہے، اتنی پیاری پیاری دین کی باتیں کرتی ہیں. مولا اس جیسا ہم جیسے کمینوں کو بھی ہونے کی توفیق دے. یہ حسد کرنے ہیں، یہ حسد کرنے ہیں، دکھاوا. یہ تھوڑی سی وضاحت اس لیے کر رہی ہوں کہ ہم کر دیتی ہیں، ہم کرتی ہیں. انہی سے ہماری زندگیاں خراب ہوتی ہیں، انہی سے ہمارے عمل برے عملوں میں بدل جاتے ہیں. انہی چیزوں سے. یہ بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، سب کو پتا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی کیے جاتے ہیں، پھر بھی کیے جاتی ہیں. اس لیے تمام برائیوں کو چھوڑ کے، اور سب سے یہ برائیاں ہوگی جھوٹ، حسد، غیبت، چغلیاں، ریاکاری، دکھاوے سب ہوگے. دکھاوے کی نمازیں، روزے، زکات نہ کیا کرے، کیونکہ رب کو نہ ہمارے رب نمازوں کی ضرورت ہے، نہ روزوں کی ضرورت ہے، نہ زکات کی ضرورت ہے. اس کو تو ہماری اچھی نیتوں کی ضرورت ہے. اور جو دکھاوے کے لیے ہماری عبادتیں ہوتی ہیں، رب کے ساتھ وہ عبادتیں بھی منہ پر مار دیتی ہیں، منہ پر مار دیتی ہے، کیونکہ وہ خود کہتی ہے مجھے تمہاری عبادتوں کی ضرورت نہیں. اگر مجھ کو راضی کرنا ہے تو میرے مصطفیٰ کو راضی کرنا. اگر مجھ کو راضی کرنا ہے تو میرے مصطفیٰ کو راضی کر لو. اور اگر مجھ کو اور میرے مصطفیٰ کو راضی کرنا ہے تو میرے بندو سے محبت کر لو. میرے بندو سے محبت کر لو، میں راضی ہو جاؤں. تو آج اور یہ بالخصوص عورتوں کو کہتی ہوں، جتنے بھی میری بہنیں مجھے سن رہی ہیں، بھائی سن رہے ہیں، میں یہ گزارش کرتی ہوں سب سے کہ خدا را ان برائیوں کو چھوڑ کر آئندہ کی زندگی کو ہم نے سنوارنا ہے، گزارنا نہیں. اور اس میں لباس اپنا، بالخصوص کہتی ہوں بیٹیوں کو کہتی ہوں، ماؤں کو کہتی ہوں، اپنی بیٹیوں کے لباسوں کے اوپر خاص نظر رکھا کریں. یہ جو آج واحیاتی کے لباس پہنے جاتے ہیں، آدھے بازو، لونڈی قمیضیں، چھوٹی چھوٹی قمیضیں پہنی جاتی ہیں، تنگ شلواریں پہنی جاتی ہیں. آج سر پہ دوپٹے لے کر، سر سے دوپٹے اٹھا کر گلیوں میں، بازاروں میں، محفلوں میں جو ہم جاتی ہیں، اس طرح کی بے حیائیوں کے ارتکاب ہم نے نہیں کرنے. پہلے بتایا تھا، حدیث مبارکہ کہتی ہے ہر انسان خطا کار ہے. ہم سے آپ سے بھی غلطیاں ہو گئی، ہم سے آپ سے بھی غلطیاں ہو گئی ہیں، لیکن آج ہم نے ان غلطیوں کو ختم کرنا ہے. ہم نے ان غلطیوں کو ختم کرنا ہے، کیونکہ ہم نے آگے سے زندگی سنوار. ایک بیٹی، ایک عورت کے سر پہ دوپٹہ ہونا چاہیے، دوپٹہ ہونا چاہیے. اور دوپٹہ بھی دیکھیں کس کے نام، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شرم و حیا. کتنا مقام ہے مسلمان عورت کا، مقام دیکھیں سر، مسلمان عورت کا مقام دیکھیں سر کہ کتنا مقام ہے. اور ہمارے سروں پہ کون سے دوپٹے ہونے چاہیے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شرم و حیا ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے؟ سچی سچی بات بتا، ہونے چاہیے نا؟ دوپٹے ہونے چاہیے ماشاءاللہ. اور لباس کیسے ہونے چاہیے؟ آدھے بازو ہونے چاہیے؟ نہیں ہونے چاہیے. دنیا داری ہے نا، دنیا نہیں جینی ایسی، یہی گل ہے نا، دنیا جینی ہے نا. بازو پورے ہونے چاہیے،
کیونکہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرم و حیا کو دیکھ لے میدان کربلا میں ہیں، لیکن شرم و حیا دیکھیں کہ پورے کے پورے کپڑوں میں ملبوس ہیں، پورے کے پورے کپڑوں میں ہیں۔ اس لیے میری ماں بہنوں اور بیٹیوں، اپنے لباسات کو ٹھیک کر جب انسان کا ظاہر ٹھیک ہو جائے تو باطن بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، جب باطن ٹھیک ہو جائے تو ظاہر بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کسی ایک کو ٹھیک کرنے کے لیے کسی ایک کی پہل کرنی پڑتی ہے، کسی ایک کی پہل کرنی پڑتی ہے۔ جب ظاہر ٹھیک ہو جائے تو بندے کو شرم آتی ہے، لوگ مجھے کہتے ہیں باجی جان، لوگ کہتے ہیں باجی جان نے تم انہوں تھوڑی شرم کر لینی چاہیے، اندر بھی صاف کر لینا چاہیے، اندر بھی صاف کر لینا چاہیے، تو پھر بندہ احساس کرتا ہے اور اپنے ظاہر کو دیکھتے ہوئے اپنے باطن کو بھی صاف کر لیتا ہے۔ اس لیے اپنی بات کو بالکل ختم کرنے پہ آتی ہوں اور کہتی ہوں تمام مقروض سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاشرتی برائیوں میں سب سے بڑی برائی جہیز اس کے خلاف ہے، اور انشاءاللہ کبھی پھر اس کی بتاؤں گی۔ یقین جانے آج کشمیر سے لے کے قصبے تک، گجرات سے لے کے حفظ آباد تک جب کبھی محفل کرتی ہوں تو عورتوں کو روتے ہوئے دیکھتی ہوں، پوچھتی ہوں کیوں روتی ہوں میری بہن، تو کہتی ہے باجی جان بڑے غم نے، بڑیاں تکلیفیں نے۔ پوچھتی ہوں کیا ایسے غم ہیں، کیا تکلیفیں ہیں کہ اس محفل میں اللہ اس کے رسول کے لیے نہیں دنیا کے لیے رو رہی ہو؟ تو کہتی ہے باجی جان وہی تیاں دا مسئلہ، جہاں میں بھی اپنی بیٹی کا ہاتھ دیتی ہوں، جہاں میں بھی اس کا منگنی کرتی ہوں، تو لڑکا اس کے رشتہ دار یا گھر والے یہ مجھے کہتے ہیں کہ ہمیں اور کچھ نہیں تو ایک موٹر سائیکل دے دو گے، اور کچھ نہیں تو ایک کمرے کا سامان دے دو گے۔ یہ دنیا داروں کی بات ہو رہی ہے، 5 انگلیاں ہیں، 5 برابر نہیں ہیں، بعض بڑی اچھی ساسیں ہیں، بڑے بڑے اچھے خاندان ہیں، لیکن صرف یہ بات سمجھانے کی کرتی ہوں کہ خدا را یہ جہیز مانگتے کیوں ہیں، ختم کر دے، یہ ایک لعنت ہے۔ ہم کس اسلامی معاشرے سے ہمارا تعلق ہے؟ سیرت النبی کی عشق، سیرت النبی سے عشق کرنے والے ہم ہیں، قرآن پڑھنے والے ہم ہیں، لیکن ہماری زندگیاں قرآن اور سیرت النبی کے مطابق نہیں۔ میں آپ سب سے یہ گزارش کرتی ہوں، آج کی جو میں نے باتیں کی ہیں، خدا را سب گھر میں جا کر ان چیزوں کے اوپر سوچئے گا، فکر کریے گا، غور کریے گا کہ کیوں ہم ایسی زندگی گزار رہے ہیں۔ ارے امتی اس کے جو رحمت للعالمین ہے، لیکن آج ہم کسی ایک کے لیے بھی رحمت نہیں بن سکتے، کسی ایک کے لیے بھی رحمت نہیں بن رہی۔ کیوں نہیں بن رہی؟ کیونکہ ہمارے دلوں، ہماری زبانوں کی سختیاں بڑی بڑی ہوئی ہیں۔ یہ تیل مہندیوں پہ، یہ منگنیوں پہ، یہ جو کپڑے مانگتی ہیں نہ مانگا کرے، کہتی ہیں دنیا دار ساسے کہتی ہیں ہمیں اور کچھ نہیں دینا تو ہمارے ساتھ 40 بندے آ رہے ہیں، ان کے کپڑے بنا دیجئے، کہتے ہیں باتیں سنی ہوئی ہے نا، ہمیں اور کچھ نہ دیجئے گا، ہمارے ساتھ 40 یا 30 بندے آ رہے ہیں، ان سب کے کپڑے بنا دیجئے۔ اب مجھے یہ بتائیں کیسے بندہ یہ کر سکتا ہے جس کا شوہر مر جائے، جس کا شوہر چارپائی کے اوپر ہو، جس کا